غم ہو گئے بے شمار السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی ابدع الافلاک والارضین، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين، وابنه القوس الأعظم الجيلاني البغدادي محي الدين، وعلى هادنا ومرشدنا الإمام أحمد رضا قائد الملة والدين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، وقال الله تعالى في القرآن العظيم في موضع آخر، لا تعبدوا إلا الله وبالوالدين إحسانا، صدق الله الوسيع القدير، وصدق رسوله الرشيد النذير۔ برادران ملت اسلامیہ، اللہ تعالی جل مجدہ الکریم کا احسان عظیم ہے کہ ہم اور آپ آج کی اس برگزیدہ اور متبرک پر نور محفل میں شرکت کی سعادتیں حاصل کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب طبیب سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے میں آج کی اس محفل کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول عطا فرمائے، آمین، اور اسے ہم اور آپ کے لیے آخرت میں نجات کا ذریعہ بنائے، آمین۔ کافی دیر سے آپ نعت و منقبت کے اشعار سماعت کر رہے ہیں، اور بڑا اچھا خطاب آپ نے مصلح قوم و ملت حضرت مولانا قاری شکیل صاحب قبلہ سے آپ نے سماعت کیا۔ اللہ تعالیٰ ان علماء ذوی الاحتشام اور شورا اسلام نے جو بھی نعت و منقبت کے اشعار پڑھے ہیں اور جو بھی نصیحت آموز خطاب کیا گیا ہے، اس سب کا ثواب دنیا سے جانے والے مرحوم کو عطا فرما کے انہیں غریق رحمت فرمائے، آمین، اور جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، آمین۔ قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشمے نور کے، قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشمے نور کے، جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی، جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی،
اور وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا، وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا، ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی، ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی۔ کون کہتا ہے کہ مومن مر گیا؟ کون کہتا ہے کہ مومن مر گیا؟ قید سے چھوٹا وہ اپنے گھر گیا، قید سے چھوٹا وہ اپنے گھر گیا۔ زندہ جاوید ہے اللہ والوں کا گروہ، زندہ جاوید ہے اللہ والوں کا گروہ۔ امت مرحومہ سو سکتی ہے مر سکتی نہیں، امت مرحومہ سو سکتی ہے مر سکتی نہیں۔ اور میرے جنازے پہ رونے والوں بغور سن لو فریب میں ہو، میرے جنازے پہ رونے والوں بغور سن لو فریب میں ہو۔ مرا نہیں ہوں غم نبی میں لباس ہستی بدل گیا ہوں، مرا نہیں ہوں غم نبی میں لباس ہستی بدل گیا ہوں۔ حضرات گرامی، آج کی یہ محفل علی جناب عزت مآب محمد عارف صاحب اور ان کے گھر والوں نے اپنے والد گرامی کے اصالِ ثواب کی غرض سے منعقد کیا۔ اللہ تعالی مرحوم کو غریق رحمت فرمائے اور انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ حضرات، میں کافی دیر سے یہاں پر محفل نور میں حاضر ہوں۔ جو شخص بھی منبر نور پر آ کے مائک پر آیا ہے اس نے مرحوم کی تعریف ہی کی اور کہا ہے کہ نماز روزہ کے پابند تھے، ہر چھوٹے بڑے کو سلام کیا کرتے تھے۔ حضرات گرامی، میں ایک حدیث پاک اللہ کے رسول سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آپ کے گوشے گزار کروں۔ اللہ کے رسول سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سامنے سے ایک جنازہ گزرا تو اللہ کے رسول صحابہ کے درمیان تشریف فرما ہے۔ اللہ کے رسول بیچ میں جلوہ گر ہیں اور ارد گرد صحابہ اکرام ہیں۔ ایک جنازہ گزرا، اللہ کے رسول سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو معلم کائنات ہیں، محسن انسانیت ہیں اور کائنات کے سب سے بڑے مفتی اعظم ہیں، مفسر اعظم ہیں۔ اللہ کے رسول سرور عالم قانون داں بھی ہیں، قانون ساز بھی ہیں۔ مصطفیٰ جسے چاہے جائز قرار دے دیں اور جسے چاہے حرام قرار دے دیں، جسے چاہے حلال قرار دے دیں۔ مصطفیٰ عامر بھی ہیں، مصطفیٰ ناہی بھی ہیں۔ اللہ کے رسول تشریف فرما ہیں۔ حضرات، اتنے میں ایک جنازہ گزرا، صحابہ کرام عرض کرتے ہیں، غور سے حدیث پاک سماعت کریں، صحابہ کرام عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، یہ جس کا جنازہ جا رہا ہے صوم و صلات کا بڑا پابند تھا، بڑا نیکوکار تھا، بڑا اچھا تھا، اے اللہ کے حبیب یہ اپنے والدین کا فرما بردار تھا۔ صحابہ کرام نے یہ ساری شہادتیں اللہ کے رسول کے سامنے دی۔ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، نمازی آدمی تھا، پرہیزگار تھا، والدین کا طاعت گزار تھا، عبادت گزار تھا۔ میرے آقا علیہ السلام کے زبان فیض ترجمان سے جملہ نکلتا ہے وجبت، میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں وجبت۔ صحابہ کرام خاموش ہو گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک جنازہ اور گزرا، وہ جنازہ دوسرا جب گزرا تو صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ، نمازوں کا پابند نہیں تھا، نہایت ہی بدفعال شخص تھا، نیکیاں اس کے پاس نہیں تھی، بڑا اچھا کردار اس کا نہیں تھا۔ اللہ کے رسول سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صحابہ کی شہادت لے رہے ہیں، صحابہ بیان کر رہے ہیں، اللہ کے رسول سن رہے ہیں۔ اس کے بعد میرے آقا وہی جملہ ارشاد فرماتے ہیں وجبت۔ صحابہ عرض کرتے ہیں فدا کا امی و ابی یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں،
پہلا جنازہ گزرا، ہم نے ان کی تعریف و توصیف کی، ہم نے انہیں اچھا کہا تو بھی آپ نے فرمایا وجبت، اور دوسرا جنازہ گزرا، ہم نے ان کی برائی اور تذلیل کی تو بھی آپ نے کہا وجبت۔ تو میرے آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں صحابہ سنو، جس کی تم لوگوں نے مل کر کے تعریف کی ہے اور میں نے وجبت کہا ہے، اس کے لیے جنت واجب ہو گئی، اور جس کی تم نے برائی کی ہے میں نے وجبت کہا، اس کے لیے جہنم واجب ہو گئی۔ اللہ اکبر۔ تو حضرات، دنیا سے جانے والے انسان کو اگر لوگ نیک کہتے ہیں، نیکی سے یاد کرتے ہیں، نیکوکاری کو بیان کرتے ہیں، تو اگر کچھ خطائیں ہوتی بھی ہیں تو اللہ تبارک و تعالی نیک لوگوں کا تذکرہ نیکی کے ساتھ کرنے کی وجہ سے ان کے جرموں کو بھی معاف کر دیتا ہے، ان کے غلطیوں کو بھی معاف کر دیتا، انہیں غریق رحمت فرما دیتا۔ اور حضرات، یہ ہماری اور آپ کی بولی نہیں، اللہ کے رسول سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بولی ہے، جن کا عالم یہ ہے، رسول اللہ جب بھی گفتگو فرماتے ہیں زبان مصطفیٰ کی ہوتی ہے، لیکن زبان مصطفیٰ پر خدا بولا کرتا ہے۔ زبان مصطفیٰ کی ہوتی ہے، زبان مصطفیٰ پر خدا بولا کرتا ہے، تبھی تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت، کنز الکرامت، رفیع الدرجات، جبل الاستقامت، آیت من آیت اللہ، معجزۃ من معجزات رسول اللہ فرماتے ہیں یا رسول اللہ، وہ زبان جس کو سب کل کے کل جی کہیں، محبت سے بولے سبحان اللہ، وہ زبان جس کو سب کن کی کل جی کہیں، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام، اور وہ دہن جس کی ہر بات وحی خدا، دہن کے معنی منہ کیا آتے ہیں، وہ دہن جس کی ہر بات وحی خدا، وہ دہن جس کی ہر بات وحی خدا، چشمہ علم و حکمت پہ لاکھوں سلام، چشمہ علم و حکمت پہ لاکھوں سلام۔ تو اللہ کے رسول کی اس حدیث سے پتہ چلتا ہے دنیا سے جانے والے کو ہمیشہ نیکی ہی سے یاد کرنا چاہیے۔ دنیا سے جانے والا جب چلا جائے تو حضرات ہمیشہ اسے نیکی سے یاد کرنا چاہیے، اس لیے کہ برائی سے یاد کرنے سے اب کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ہاں، آپ نیکی سے یاد کرو گے تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے اس کی خطاؤں کو نیکیوں میں تبدیل فرما دے گا اور طریق رحمت فرمائے گا۔ یہ سعادت مندی ہے ان کے بچوں کی کہ آج مرحوم کے جانے کے بعد ان کے اصالِ ثواب کے لیے انہوں نے محفل کا انعقاد کیا۔ یہ علماء تشریف فرمائے، حفاظ و شورا تشریف فرمائے۔ حضرات گرامی، حدیث پاک میں اللہ کے رسول فرماتے ہیں فَإِذَا صَلَّيْتُمْ عَلَى الْمَيِّتِ فَاخْلِصُوا لَهُ الدُّعَاء، جس کا معنی اور مطلب یہ ہے جب تم میت کی نماز جنازہ پڑھ لو تو اس کے لیے خلوص سے دعا کیا کرو۔ جب میت کی نماز جنازہ پڑھ لو تو اس کے لیے خلوص سے دعا کیا کرو۔ حضرات یہ علماء تشریف فرمائیں، ان سے پوچھیں، اللہ کے رسول فرماتے ہیں فَاخْلِصُوا لَهُ الدُّعَاء، میرے آقا نے عربی میں فا کو استعمال کیا اور فا تعقیب اور بعدیت کو بتاتا۔ اب حضرات اہل سنت والجماعت کے لوگ
اگر نماز جنازہ پڑھنے کے بعد وہی ہاتھ اٹھا کر کے دعا کرتے ہیں تو کچھ لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ یہ نماز جنازہ خود ہی ایک دعا ہے، اب دعا کے بعد دعا کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو حضرات اللہ کے رسول فرماتے ہیں فَإِذَا صَلَّيْتُمْ عَلَى الْمَيِّتِ فَاخْلِصُوا لَهُ الدُّعَاء، جب تم میت کی نماز جنازہ پڑھ لو تو اس کے بعد اس کے لیے خلوص سے دعا کیا کرو۔ حضرات یہ رسول اللہ کا فرمان علی شان بتاتا ہے کہ حضرات میت کی نماز جنازہ پڑھنے کے بعد ہم اس کے لیے خلوص سے دعا کریں، قبر میں دفنانے کے بعد دعا کریں، اور زندگی بھر جب اللہ توفیق دے تو ہم اس کے لیے دعائے مغفرت کیا کریں۔ اللہ کے رسول کی حدیث سے ثابت فَخْلِصُوا لَهُ الدُّعَاء، جنازہ کے بعد اس کے لیے دعا کرو۔ اب جنازہ کے بعد میں قبر میں دفنانے کے بعد بھی دعا کا ثبوت اسی حدیث سے ہے، تیجا کا بھی ثبوت اسی حدیث سے ہے، 40واں اور سالانہ کا بھی ثبوت اسی حدیث سے ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں میت کو دفنانے کے بعد اس کے لیے دعا کیا کرو۔ حضرات لائق صد مبارک بعد ہیں وہ بچے جو اپنے والدین کے دنیا سے جانے کے بعد ان کے نام سے سال ثواب کی محفلوں کا انعقاد کرتے ہیں، کرنا چاہیے۔ محفلوں میں محفل مصطفیٰ کا انعقاد کرنا چاہیے، قرآن خوانی کرنا چاہیے، صدقات و خیرات ان کے نام پر کرنا چاہیے۔ حضرات میں بتاؤں آپ کو، محدث عبدالحق دہلوی علیہ رحمۃ و رضوان یہ ایسے محدث ہیں جن کے بارے میں کسی مسلک کسی مذہب کا کوئی اختلاف ہی نہیں، کسی بھی مسلک و مذہب کا آدمی ہو، محدث عبدالحق دہلوی کو ہر کوئی اپنا محدث اور پیشوا مانتا، چاہے وہ اہل سنت والجماعت کے لوگ ہوں چاہے دوسرے حضرات ہوں، سب ان کو اپنا پیشوا اور محقق و محدث مانتے ہیں۔ محدث عبدالحق دہلوی علیہ رحمۃ رضوان فرماتے ہیں کہ میت کے نام سے جب ایصال ثواب کیا جاتا، میت کے نام سے جب ایصال ثواب کیا جاتا ہے، جو چیز بھی ایصال ثواب کی جائے، مثلا آپ ایک گلاس شربت پہ قرآن کی چند آیتیں پڑھ کے ایصال ثواب کریں، فاتحہ کریں، کھانا ہو، شیرینی ہو، شربت ہو، جو بھی اللہ توفیق دے، تو جب آپ میت کے لیے ایصال ثواب کرتے ہیں، فاتحہ کرتے ہیں، تو محدث عبدالحق دہلوی فرماتے ہیں کہ بالکل وہی چیز جو مرحوم کے ایصال ثواب کے لیے آپ نے رکھی ہے فاتحہ میں، چاہے وہ جو بھی چیز ہو، وہی چیز فرشتے، بالکل وہی چیز فرشتے قبر میں لے جا کے مرحوم کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ محبت سے سبحان اللہ، قبر میں وہی چیز فرشتے لے جا کر کے پیش کرتے ہیں اور کہتے ہیں مرحوم سے، دیکھو تمہارے ورثہ نے، تمہارے لواحقین نے، تمہارے بچوں نے تمہارے نام سے یہ تحفہ بھیجا، تمہارے نام سے یہ تحفہ بھیجا ہے۔ حضرات ان کا بیان ہے جب مرحوم قبر میں دیکھتے ہیں اسے تو ان کی روح خوش ہو جاتی ہے، ان کی روح کو تسکین و تسلی ہو جاتی ہے۔ قبر میں تو اب کھانے پینے کا سلسلہ ہے نہیں، کھانے پینے کا سلسلہ دنیا میں ختم ہو گیا، لیکن وہی چیز فرشتے لے جا کے مرحوم کے سامنے قبر میں پیش کرتے ہیں۔ جب مرحوم اسے دیکھتے ہیں تو اس کی روح خوش ہو جاتی ہے، اور خوش ہونے کے بعد وہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، اے اللہ میں دنیا سے چلا آیا، میرے بچے اب تک بھولے نہیں ہیں، میرے بچوں نے مجھے فراموش نہیں کیا ہے، اے اللہ میرے بچے میرے نام سے تحفہ اور تحائف بیچ رہے ہیں، جیسے وہ مجھے خوش رکھ رہے ہیں، اے اللہ تو انہیں دنیا میں شاد و آباد فرما دے، تو انہیں دنیا میں خوش رکھ دے۔ حضرات پتہ چلا فاتحہ کرنے سے، ایصال ثواب کرنے سے دونوں جانب کا فائدہ ہے۔ آپ مرحوم کے نام ایصال کرتے ہو، قبر میں مرحوم کی روح خوش ہوتی ہے، اور قبر میں مرحوم کی روح خوش ہو کر کے اللہ سے دعا کرتی ہے، اللہ ان کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے تو دنیا میں آپ کو شاد و آباد رکھتا ہے۔ تو لائق صد مبارک باد ہیں وہ لوگ
جو دنیا سے جانے کے بعد اپنے مرحومین کو فراموش نہیں کرتے بلکہ ان کے نام سے صدقات و خیرات کی محفلوں کا انعقاد کرتے ہیں، ان کے نام سے حضرات گرامی محفلوں کا انعقاد کرتے ہیں، قرآن خوانی، فاتحہ اور نیاز کرتے ہیں۔ ہمیں کرنا چاہیے۔ قرآن کی آیت کریمہ سے اس کا ثبوت ہے۔ میں نے قرآن کی آیت کریمہ پڑھی، اللہ فرماتا ہے وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، جس کا معنی اور مطلب یہ ہے، یہ دعا ایسی دعا ہے، یہ آیت کریمہ کہ نماز کے بعد ہر مومن کو اسے اپنی نماز کے بعد یہ دعا ضرور کرنا چاہیے، یہ آیت کریمہ پڑھنا چاہیے دعا کے طور پر۔ اللہ فرماتا ہے وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، معنی کیا ہے، مطلب کیا ہے؟ اللہ کہتا ہے میرے بندو میری بارگاہ میں تم دعا کرو۔ اللہ فرماتا میرے بندو میری بارگاہ میں تم دعا کرو۔ کیسے دعا کرو؟ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے اللہ میرے ماں باپ پر ایسے ہی رحم و کرم کی بارشیں فرما۔ اے اللہ میرے ماں باپ پر ایسے ہی رحم و کرم کی بارشیں فرما جیسا کہ میرے ماں باپ نے بچپنے میں مجھ پر رحم و کرم کیا۔ اب ذرا دیکھو، اللہ فرماتا میرے بندو تم میری بارگاہ میں اس انداز سے دعا کرو۔ اللہ دعا کا حکم دے رہا ہے، اور دعا کا حکم ہی نہیں سلیقہ اور طریقہ بھی بتا رہا کہ دعا کیسے کرو۔ اللہ کہتا ایسے دعا کرو، اے اللہ میرے اوپر ایسے ہی رحم و میرے والدین پر ایسے رحم و کرم کی بارشیں فرما جیسا کہ میرے والدین نے مجھ پر بچپنے میں رحم و کرم کیا۔ اسی آیت کریمہ سے پتہ چلتا ہے کہ بندے مومن کو اپنے ماں باپ کے سلسلے میں دعا کرنا چاہیے، اور اسی آیت کریمہ سے یہ بھی سمجھ میں آتا ہے جب بندہ اپنے ماں باپ کے سلسلے میں دعا کرے گا تو جو اللہ دعا کا حکم دے رہا ہے، جو اللہ کہہ رہا میرے بندے دعا کر، اور دعا کا طریقہ سلیقہ بھی بتا رہا ہے، تو جب ایک بیٹا اپنے ماں باپ کے سلسلے میں دعا کرے گا اور وہ انداز اپنائے گا جو انداز اللہ نے بتایا ہے، تو میرا یقین بول رہا ہے، میرا وجدان بول رہا ہے کہ جو اللہ دعا کا حکم دے رہا ہے وہ دعا ضرور قبول فرمائے، وہ دعا ضرور قبول فرمائے گا۔ حضرات والدین دنیا میں زندہ ہیں تو ان کی صحت و سلامتی کے لیے دعا کی جائے، والدین بستر موت پر ہیں تو ان کے خاتمہ بالخیر کی دعا کی جائے، والدین قبر کی اندھیری کوٹھری میں ہیں تو ان کے قبر میں تابناکی اور درخشندگی کی دعا کی جائے، اور والدین دنیا سے چلے گئے ہیں تو ان کی مغفرت کی دعا کی جائے، ان کے لیے سال ثواب کی محفلوں کا انعقاد کیا جائے۔ اسی آیت کریمہ سے پتہ چلتا ہے حضرات کہ دنیا سے جانے کے بعد والدین کے نام سے سال ثواب کرتے رہنا چاہیے۔ حضرات گرامی والدین کے نام جب آپ ایصال ثواب کرتے ہیں تو والدین کو کتنا فائدہ ہوتا ہے قبر میں، آپ اس سے اندازہ کریں۔ ایک کتاب ہے عربی میں جسے القلیوبی شریف کہا جاتا ہے، بڑی درسگاہوں میں یہ کتاب پڑھائی جاتی ہے، علماء کے کورس میں یہ شامل ہے، علماء کو مولانا لوگوں کو یہ کتاب پڑھائی جاتی ہے القلیوبی شریف، جس میں ایک واقعہ درج ہے۔ اللہ کے ایک برگزیدہ بندے ہیں، اللہ کے ایک اولیاء میں سے ایک ولی، اور اللہ اپنے نیک بندوں کو، اپنے ولیوں کو وہ طاقت عطا کرتا ہے کہ جیسے وہ زمین کے ظاہر کو دیکھ لیتے ہیں ایسے ہی وہ زمین کے باطن کو بھی دیکھ لیتے ہیں۔ آنکھ والا تیرے جوبن کا تماشا دیکھے، آنکھ والا تیرے جوبن کا تماشا دیکھے، دیدے کور کو کیا آئے نظر کیا دیکھے۔ حضرات اللہ کے برگزیدہ بندے، اللہ کے اولیاء، ان کی بصیرت و بصارت اتنی عظیم ہوتی ہے کہ وہ دنیا کے ظاہر اور باطن کو یکساں دیکھا کرتے ہیں۔ اللہ کے ایک ولی ہیں، ایک قبرستان سے ان کا گزر ہوا تو دیکھتے کیا ہیں، اس قبرستان میں جتنے مرحومین تشریف فرما ہیں، دفن ہیں، جتنے مرحومین اس قبر میں ہیں، جیسے یہ شہر ہے، یہ آبادی ہے، ایسے اسے شہر خموشاں کہا جاتا۔
हजरात वो भी तो एक आबादी है, वहां भी नेकोबद अल्लाह के औलिया वहां भी तशरीफ फरमा है। हजरात तो अल्लाह के वली गुजरे कब्रिस्तान से तो देखते क्या है, उस कब्रिस्तान में जितने मरहूमीन दफन हैं अल्लाह ने सबको एक एक नूर अता किया है। मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह ने सबको एक एक नूर, एक एक रोशनी अता की है। मगर उसी कब्रिस्तान में एक मरहूम ऐसे हैं जिन्हें उस नूर से महरूम रखा गया, जिनकी कब्र पर उजाला नहीं है, रोशनी नहीं है, ताबनाकी और दरशंदगी नहीं है, उनकी कब्र पर अंधेरा है। अल्लाह के वली ने जब उन्हें देखा तो देखने के बाद सवाल करते हैं, पूछते हैं कि ये बताओ कब्रिस्तान में जितने मरहूमीन तशरीफ फरमा हैं अल्लाह ने सबको एक एक नूर अता किया है, सबको एक एक रोशनी और जिया दी है, मगर तुम्हें इस नूर से महरूम क्यों रखा गया है, तुम्हें नूर क्यों नहीं अता किया गया? तो उस मरहूम का जवाब सुनो। उस मरहूम ने कब्र से कहा, ए अल्लाह के बंदे, आपने पूछा है तो सुने, जितने लोग कब्र में दफन है मरहूम हैं, इनके आने के बाद इनके बच्चों ने इनके नाम से कुरान खानी की है, इनके नाम से साले सवाब किया है, इनके नाम से सदकातो खैरात किया है। वही सदकातो खैरात और कुरान खानी और साले सवाब अल्लाह ने इनकी कब्रों में इनको नूर की शक्ल में अता किया है, उजाले और रोशनी की शक्ल में अता किया है। मगर अफसोस मैं दुनिया से चला आया, एक नाखलफ बेटा ऐसा छोड़ करके आया हूँ जिसने अब तक मेरे नाम से कोई साले सवाब नहीं किया है, कुरान खानी नहीं की है, कुरान की आयतें पढ़ के अल्लाह की बारगाह में दुआ नहीं किया है। काश मेरा बेटा मेरे नाम से साले सवाब करता तो जो नूर अल्लाह ने इनको कब्रों में अता किया है वही नूर मुझे भी कब्र में अता फरमा, मुझे भी कब्र में अता फरमा। जब वो अल्लाह के वली ये माजरा देखते हैं, सुनते हैं, अपने काम से जहाँ तशरीफ ले जा रहे थे गए, उसके बाद जब वापस होते हैं, जाने के बाद उसके बेटे को बुलाते हैं और बुलाने के बाद कहते हैं, बेटा मैंने तुम्हारे बाप को कब्र में इस हाल में देखा है, जितने मरहूमीन कब्र में तशरीफ फरमा है अल्लाह ने सबको एक एक नूर अता किया है, सबको एक एक रोशनी अता की है, मगर तुम्हारे बाप को उस नूर से महरूम रखा है। और उसकी वजह यह है कि तुमने अपने बाप के नाम से साले सवाब नहीं किया है, दुआ नहीं की है। तुम भी अपने बाप के नाम से साले सवाब करो और रब के हुजूर दुआ मांगो। तारीख बताती है जब उस बेटे ने सुना, कुरान की चंद आयतें पढ़ता है और पढ़ने के बाद अपने दोनों हाथों को अल्लाह के हुजूर बुलंद करता है, बुलंद करने के बाद कहता है, रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, ए अल्लाह मेरे माँ बाप पर ऐसे ही रहमो करम फरमा जैसा कि मेरे माँ बाप ने बचपने में मुझ पे रहमो करम किया है। इस बेटे की दुआ अल्लाह की बारगाह में बाबे इजाबत से टकरा जाती है, मकबूल हो जाती है। बेटे की दुआ का असर यह होता है जब वो अल्लाह के वली दूसरे दिन कब्रिस्तान से गुजरते हैं तो क्या देखते हैं, अल्लाह ने जितना नूर औरों को अता किया है बेटे की दुआ करने की वजह से 70 गुना ज्यादा नूर इसके बाप को कब्र में। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, उलमाए अहले सुन्नत, जश्न ईद मिलादुन नबी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अल्लाह ने बेटे की दुआ करने की वजह से 70 गुना ज्यादा नूर, औरों से 70 गुना ज्यादा नूर इसके बाप को कब्र में अता किया। इससे पता चलता है बेटा जब दुआएं करता है तो दुनिया से जाने वाले मरहूम को सहारा मिलता है, उनकी रूह को तसल्ली मिलती। तभी तो आला हजरत अजीमुल बरकत फरमाते हैं कि कब्र में लहराएंगे ता हश्र चश्मे नूर के, कब्र में लहराएंगे ता हश्र चश्मे नूर के, और जलवा फरमा होगी जब तलअत रसूलुल्लाह की,
जलवा फरमा होगी जब तलअत रसूलुल्लाह की। वालिदैन के नाम साले सवाब करते रहना चाहिए। और हजरात आप देखें अल्लाह के रसूल तो इतने बड़े रहीमो करीम मुस्तफ़ा हैं कि उनके वसीले से अगर दुआ मांगी जाए या उनकी बारगाह में वालिदैन के लिए दुआ मांगी जाए तो और दुआएं हो सकता है रद्द हो जाएं, लेकिन वालिदैन के लिए चाहे अल्लाह की बारगाह में दुआ की जाए या रसूलुल्लाह की बारगाह में दुआ की जाए, वालिदैन के सिलसिले में जब भी दुआएं की जाती हैं अल्लाह ताला रद्द नहीं फरमाता बल्कि मकबूल फरमाता। और ये मुस्तफ़ा जाने रहमत हैं, इनके वसीले से अगर दुआ की जाए तो हजरात हाल ये है कि मुस्तफ़ा की दुआ का आलम यह है, अल्लाह के रसूल जिसे चाहे मुज़्दे जन्नत अता फरमा दे, अल्लाह के रसूल जिसे चाहे दुनिया अता फरमा दे और जिसे चाहे आखिरत अता फरमा दे, जिसे चाहे जन्नत अता फरमा दे। तभी तो मेरे मुर्शिद अजीम हुजूर पीर तरीक़त अल्लामा ताजुश्शरिया लहरमा फरमाते या रसूल अल्लाह जहां बानी अता कर दे भरी जन्नत बा कर दे, जहां बानी अता कर दे भरी जन्नत बा कर दे। और नबी मुख्तार कुल है जिस को जो चाहे अता कर दे, नबी मुख्तार कुल है जिस को जो चाहे अता कर दे। कौन देता है देने को मुंह चाहिए, कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। और मेरे करीम से गर कतरा किसी ने मांगा, मेरे करीम से गर कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए हैं तुरबे बहा दिए हैं, दरिया बहा दिए हैं तुरबे बहा दिए हैं। और अल्लाह क्या जहन्नम अब भी न सर्द होगा, अल्लाह क्या जहन्नम अब भी न सर्द होगा। रो रो के मुस्तफ़ा ने दरिया बहा दिए हैं और उनके निसार कोई कैसे ही रंज में हो, उनके निसार कोई कैसे ही रंज में हो। या रसूल अल्लाह जब याद आ गए हो सब गम भुला दिए हैं, जब याद आ गए हो सब गम भुला दिए हैं। हजरात तो मैं अर्ज कर रहा था अल्लाह रसूल की बारगाह में माँ बाप के सिलसिले में दुआएं की जाती हैं तो रद्द नहीं बल्कि मकबूल होती। आज मरहूम के बच्चों ने इस महफिल का इनेकाद किया, कुरान खानी हुई, कलमे तैयबा पढ़ा गया, दरूद शरीफ का विर्द हुआ, जिससे जो तौफीक हुई अजीज़ो अकारिब ने मिलकर उनके इसाले सवाब के लिए पढ़ा और आदो वज़ाइफ किया। और उसके बाद ये मीलाद मुस्तफ़ा हो रहा, अल्लाह के रसूल का मीलाद हो रहा है। हजरात इसाले सवाब की महफिल में मीलाद मुस्तफ़ा करने की क्या ज़रूरत है? तो आओ मैं बताऊं, मीलाद मुस्तफ़ा इसलिए किया जाता है कि जब रसूलुल्लाह के बज़्म की महफिल का इनेकाद किया जाता है तो रसूलुल्लाह की रहमतों का नुज़ूल होता, अल्लाह की रहमतों का नुज़ूल होता, परवरदिगार आलम के महबूब की तवज्जो होती। और जब उनके वसीले से उनके मीलाद में दुआ की जाती है तो उस दुआ की मकबूलियत की गारंटी अल्लाह अपने जिम्मे करम पर ले लेता। मैं बताऊं आज दुनिया के कोने गोशे से मुस्तफ़ा का उम्मती कहीं भी हो हर सुख दुख में अपने नबी को याद करता, मुस्तफ़ा जाने रहमत को याद करता है। कल सहाबे कराम भी रसूलुल्लाह के सामने जाकर के अपनी मग़फ़िरत की दुआ और अपने माँ बाप की मग़फ़िरत की दुआएं कराते थे। एक सहाबी हैं हज़रत अबू हुज़ाफ़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, बड़े जलील क़द्र सहाबी। हज़रात आप तवज्जो से समाअत करें, गौर करें। ये सहाबी वो हैं कि एक दिन अपनी वालिदा से कहते हैं, अम्मी जान
آپ اجازت دے دو میں بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کے رسول اللہ کا چہرہ دیکھنا چاہتا ہوں. محبت سے بولے سبحان اللہ. اللہ کے رسول کا مکھڑا دیکھنا چاہتا ہوں. روئے والضحا کی زیارت کرنا چاہتا ہوں. شمس الضحا کا رخ زیبا دیکھنا چاہتا ہوں. بدر الدجا کے حسن و تمکنت کی زیارت کرنا چاہتا ہوں. ماں نے کہا بیٹے یہ تو مقدر کا دھنی انسان ہوتا ہے جو رسول اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کے آقا کا رخ زیبا دیکھتا ہے. مگر وہ صحابی ہیں، وہ جانتے ہیں کہ اجازت ماں سے لینا زیادہ ضروری ہے، اور جب ماں کی اجازت ہو جائے گی تو بارگاہ رسالت میں حاضری ہوگی تو اس وقت میری کیفیت کا کچھ عالم اور ہی ہوگا. حضرات بہرحال ماں سے اجازت لیتے ہیں، اور اجازت لے کے جب جانے لگے تو ماں نے کہا بیٹے اللہ کے رسول کی بارگاہ میں جا کر کے اور جانے کے بعد آپ کیا کہیں گے؟ جب رسول اللہ کا دیدار ہوگا، آقا کی زیارت ہوگی تو رسول اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر کے آپ کیا کہو گے؟ کیا تمنا لے کے جا رہے ہو؟ کیا آرزو لے کر کے جا رہے ہو؟ تو بیٹے کی آرزو اور تمنا ذرا ملاحظہ کرو. بیٹے نے کہا، اور بیٹا ہوشیار ہے، صحابی ہے، وہ جانتا ہے یہاں ماں کو راضی کر لو رسول اللہ وہاں خود بخود راضی ہو جائیں گے. خدا کی رضا چاہتے ہیں تو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد. اور اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا، اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا بڑی ناز سے جب دعائے محمد. حضرات ماں نے پوچھا بیٹے بارگاہ رسالت میں جا رہے ہو، تمنا اور آرزو کیا ہے؟ تو بیٹا کہتا ہے امی جب میں رسول اللہ کا دیدار کروں گا، آقا کی زیارت کروں گا تو میں عرض کروں گا سرکار دعا کر دیں اللہ تعالیٰ میری اور میری ماں کی مغفرت فرما دے. محبت سے بولو سبحان اللہ. یہ تمنا لے کے جا رہا ہوں، یہ آرزو لے کے جا رہا ہوں، یہ خواہش ہے. میں کہوں گا سرکار دعا کر دو اللہ میری اور میری ماں کی مغفرت فرما دے. حضرات گرامی تو ماں خوش ہو جاتی ہے اور کہتی بیٹی جاؤ رسول اللہ کی بارگاہ میں جا کے زیارت کر لو. اب دیکھو بیٹے کی تمنا کیا ہے. وہ آئے رسول اللہ کی بارگاہ میں، میرے آقا صحابہ کے جھرمٹ میں جلوہ فگن ہے، میرے آقا بیٹھے ہیں تشریف فرما ہیں، ارد گرد صحابہ کا مجمع ہے، بیچ میں مصطفیٰ جان رحمت اپنے رخ زیبا کی زیارت سے سب کو مشرف کر رہے ہیں، بیٹھے ہیں سرکار. یہ آئے، آنے کے بعد رسول اللہ کا نورانی چہرہ دیکھا، رسول اللہ کے رخ اطہر کی زیارت سے اپنے آپ کو مشرف کیا. مشرف کرنے کے بعد نماز مغرب کا وقت ہو جاتا ہے، زہ نصیب رسول اللہ کے پیچھے نماز مغرب مل جاتی ہے. حضرات کتنے مقدر کے دھنی ہے وہ صحابی جو زیارت کرنے آئے تھے مگر رسول اللہ کے پیچھے نماز مغرب ملی. نماز مغرب پڑھنے کے بعد نماز عشاء بھی رسول اللہ کے پیچھے پڑھتے ہیں. حضرات نماز عشاء پڑھنے کے بعد سوچ رہے ہیں میں نے دیدار تو رسول اللہ کے رخ زیبا کا کر لیا ہے، زیارت تو سرکار کی کر لی ہے، مگر جو تمنا میرے دل میں تھی وہ تمنا یہ تھی میں سرکار سے کہوں گا دعا کر دو اللہ میری اور میری ماں کی مغفرت فرما دے. وہ بات تو میں نے ابھی نہیں کہی ہے، عشاء کے بعد جب رسول اللہ بیٹھیں گے تو وہ بات میں اللہ کے رسول کی بارگاہ میں عرض کر دوں گا. حضرات مگر دیکھو نماز عشاء پڑھنے کے بعد چونکہ مسجد نبوی ہی میں حجرہ ہے رسول اللہ کا، جہاں مصطفیٰ جان رحمت کا کمرہ تھا، حجرہ تھا، جو حجرہ عائشہ تھا، جو حجرہ رسول اللہ تھا، آج وہ ہم سب کا سنیوں کا گنبد خضرا بنا ہوا ہے. وہیں قریب میں گنبد خضرا ہے. رسول اللہ نماز عشاء پڑھنے کے بعد آپ میرے آقا اپنے قدموں کو بڑھاتے ہوئے حجرے کی جانب جا رہے ہیں. اب یہ صحابی سوچ رہے ہیں دیدار تو کر لیا ہے، زیارت تو کر لی ہے، مگر جو دل میں تمنا تھی وہ میں نے نہیں کہی ہے. امی گھر میں پوچھیں گی تو میں کیا جواب دوں گا؟ رسول اللہ بڑھتے چلے جا رہے ہیں، یہ پیچھے پیچھے جا رہے ہیں. ہمت نہیں ہے کہ آواز دے کر کے بلا لیا جائے، روک لیا جائے. کوئی معمولی آدمی ہوتا تو آواز دے کے روکا جا سکتا، یہ تو امام الانبیاء جا رہے ہیں، فخر رسولہ جا رہے ہیں، مصدر کائنات جا رہے ہیں، جانے کائنات جا رہے ہیں، روح کائنات اور اصل کائنات جا رہے ہیں.
جن کے سامنے آواز بلند کیا جائے تو قرآن کی آیتیں نازل ہوتی ہیں. لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے لوگوں رسول اللہ کے سامنے اپنی آوازوں کو بلند نہ کیا کرو ورنہ تمہارے اعمال برباد کر دیے جائیں گے، تمہیں خبر تک نہ ہوگی. حضرات یہ صحابی سوچ رہے ہیں کہیں ایسا نہ ہو سرکار حجرے میں داخل ہو جائے اور میرے دل کی تمنا دل ہی میں رہ جائے. اللہ اکبر. اس لیے تیزی کے ساتھ قدم بڑھاتے ہوئے جا رہے ہیں، حتیٰ کہ رسول اللہ نے اپنا داہنا پائے مبارک قدم ناز حجرے میں رکھ ہی دیا. اب یہ سوچ رہے ہیں میں نے کچھ کہا نہیں، جو میرے دل کی تمنا تھی وہ دل میں رہ گئی، کاش مصطفیٰ تھوڑا وقت دے دیتے اور میں اپنی بات کہہ لیتا. حضرات ذرا دیکھو پاور والے مصطفیٰ کو، اختیار والے مصطفیٰ کو، دور سے سماعت کرنے سننے والے مصطفیٰ کو. وہ صحابی آئے ہیں، زیارت کر لی ہے، دیدار کر لیا ہے، مگر جو تمنا لے کے آئے تھے وہ دل ہی میں ہے، بیان کرنے کا موقع نہیں ملا. سرکار حجرے میں داخل ہونا چاہ رہے ہیں، داہنا قدم رکھ دیتے ہیں. یہ صحابی آپ دل میں سوچ رہے ہیں میری تمنا تو دل میں رہ گئی، مگر رسول اللہ پیچھے مڑ کے دیکھتے ہیں اور ارشاد فرماتے ابو حذیفہ جاؤ، جو تمنا تم دل میں لے کر کے آئے تھے وہ یہاں بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تمہاری تمنا یہی تھی کہ اللہ تمہاری مغفرت فرما دے، تمہاری ماں کی مغفرت فرما دے. اے ابو حذیفہ جاؤ، اللہ نے تمہیں بھی بخش دیا ہے، تمہاری ماں کو بھی بخش دیا ہے، اللہ نے تمہاری بھی مغفرت فرما دی ہے، تمہاری ماں کی بھی مغفرت فرما دی ہے. اب حضرات ذرا ایمان سے آپ بتائیں، وہ صحابی آئے کچھ کہا نہیں ہے، دل کی تمنا دل ہی میں تھی، مگر بارے غیب جاننے والے پیغمبر دل کی دھڑکنوں کو مصطفیٰ دیکھ رہے ہیں، سماعت کر رہے ہیں. ان کا امتی دنیا کے کسی کونے سے دل میں سوچے میرے آقا اسے سنتے ہیں، اور سننے کے بعد حضرات میرے آقا غموں کو دور فرماتے ہیں. تبھی تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، ہاں کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، اور دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، ہاں دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، اور دور نزدیک کے سننے والے وہ کان، دور نزدیک کے سننے والے وہ کان لے کرامت پہ لاکھوں سلام. حضرات ان کا امتی رسول اللہ کے سامنے جا کے والدین کی مغفرت کی دعا کرائے تو رسول اللہ مزدِ جنت عطا فرماتے، یا ان کا امتی دنیا کے کسی کونے سے، حضرات دنیا کے کسی کونے سے مصطفیٰ کے حوالے سے وسیلے سے والدین کی مغفرت کی دعا کرے تو اللہ کے رسول سماعت کرتے ہیں اور مجھے جنت عطا فرماتے. فریاد امتی جو کرے حال زار میں، فریاد امتی جو کرے حال زار میں، ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو، ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو. حضرات والدین دنیا میں زندہ ہیں تو ان کی عزت و توقیر کرو، ان کا احترام کرو اور اپنے لیے جنت میں ٹھکانہ بناؤ. اللہ کے رسول سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں ماں باپ کی رضامندی میں اللہ و رسول کی رضامندی، اور ماں باپ کی ناراضگی میں اللہ و رسول کی ناراضگی. بڑے ہی قابل صد مبارکباد ہیں وہ لوگ جن کے سروں پر ان کے ماں باپ کا سایہ سلامت ہے. حضرات یہ شجر، یہ درخت جب کٹ جاتا ہے تب حضرات گرامی دھوپ بڑی شدت سے پریشان کرتی ہے اور ستاتی ہے. اس شجر کو بڑی غنیمت سمجھو، بڑا
اللہ کی طرف سے رحمت سمجھو، نعمت سمجھو۔ والدین زندہ ہیں، انہیں راضی کرو، ان کی خدمت کرو، اور اگر والدین دنیا سے چلے گئے ہیں تو ان کے نام سے سال ثواب کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضامندی اور خوشنودی حاصل ہوگی۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے، ناچیز نے جو بھی ٹوٹے پھوٹے انداز میں چند کلمات بیان کی، اللہ تعالیٰ اسے قبول فرما لے، اور اس کا ثواب مرحوم کو اور اس پیگا پور سے جتنے بھی مومن مومنات دنیا سے تشریف لے گئے ہیں، اللہ تعالیٰ سب کی مغفرت فرما کے سب کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ بولنے چالنے میں کوئی غلطی ہو گئی تو مولا عفو درگزر فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔